کہ یہاں تو خیر بہت ہی اجمالاً ذکر ہے، سورہ حج میں اور سورہ مومنون میں بڑی تفصیل سے جو مراحل ہیں، جو اندر جنین جو ہے امبریو جو پرورش پا رہا رحم مادر میں، اس کے مراحل کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، اس نے آنکھیں کھول دیے، چکا چوند کر دیا۔ چنانچہ ٹورنٹو یونیورسٹی کے دو بہت چوٹی کے بایولوجسٹ، ان کا میں آپ کے سامنے گواہی دے رہا ہوں، ڈاکٹر کیتھل مور، جن کی ایک بڑی کتاب جو ہے مشہور ترین دی ڈیولپنگ ہیومن امبریو، اور وہ دنیا میں سب سے بڑی اتھارٹی مانا جاتا ہے امبریولوجی پر، وہ حیران ہے۔ اس نے لیکچر دیا جا کر باقاعدہ، اور اس نے کہا ہے کہ میں حیران 1400 برس پہلے، جبکہ نہ ابھی ڈسیکشن کا فن ابھی انسان کو آتا تھا کہ باڈی کو چیر پھاڑ کر دیکھے کہ اندر کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، رحم مادر میں کیا ہو رہا ہے، نہ اسی طریقے سے ابھی مائکروسکوپ نہیں تھی کہ جس سے پتہ چلے کچھ چھوٹی چیزوں کا۔ اور پھر یہ نقشہ امبریولوجی کے یہ مراحل اس قدر صحیح جو آج ہم سمجھتے ہیں اس کے مطابق قرآن مجید میں کیسے آ گئے؟ اگرچہ یہ بدقسمتی ہے ان دونوں کی۔ دوسرا ہے ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈز، یہ اصل میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا دنیا میں جب سے رواج چلا ہے، اس کا موجد یہ شخص ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ وہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ ایسی ہے کہ مرد کا نطفہ اور عورت کا وہ ایگ اووم وہ کہیں آ کر مل نہیں سکتے، وہ راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، وہاں پر وہ اووم رک جاتا ہے، لہذا اس کی شکل یہ اختیار کی گئی کہ مرد سے اس کا سپرمیٹوزوون لے لیا جائے، عورت سے ڈسیکشن کر کے آپریشن کر کے اس کا اووم حاصل کر لیا جائے، ان دونوں کو ایک ٹیسٹ ٹیوب کے اندر فرٹیلائز کر دیا جائے، تاکہ نطفہ امشاد جو ہے جو وجود میں نہیں آ پا رہا رکاوٹ کی وجہ سے، وہ نطفہ امشاد جو ہے وہ وہاں اس ٹیوب کے اندر وجود میں آ جائے، پھر اس کو امپلانٹ کر دیا جائے، وہ جو رحم مادر ہے اس میں لے جا کر چپکا دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ پورا بچہ ٹیسٹ ٹیوب میں بنتا ہے، وہ تو ظاہر بات ہے ناممکنات میں سے ہے، صرف یہ ہے کہ یہ جو دو مراحل بیان کیے گئے ہیں کہ نطفہ مرد اور جو اووم ہے عورت کا، ان دونوں کا آپس میں ملاپ نہیں ہو پا رہا کسی رکاوٹ کی وجہ سے، تو دونوں سے وہ چیز لے لو۔ اور اس کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ اگر شوہر جو واقعتاً جن کی نکاح ہوا ہے شوہر کا نطفہ ہو، اور جو اس کی جو منکوحہ بیوی ہے اس سے اووم حاصل کیا جائے اور یہ ٹیسٹ ٹیوب میں کام کر لیا جائے، تو اس میں ہرگز کوئی شے حرام نہیں ہے۔ لیکن یہ کسی اور مرد کا یا کسی اور عورت کا اس کے درمیان اگر کیا جائے گا تو وہ پھر زنا شمار ہوگا، وہ پھر جائز نہیں ہے۔ یہ علماء کا فتویٰ ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا انہوں نے کلیتاً انکار نہیں کیا، بلکہ یہ کہ جائز ہے اگر جو منکوحہ آپس میں ہے، بیوی اور مرد، بیوی اور شوہر، تو ان کا اگر معاملہ ہو تو ٹھیک ہے۔ بہرحال میں گواہی یہ دے رہا تھا کہ ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں آج سے 1400 برس قبل علم جنین کے یہ حقائق کیسے آنا ہے۔ اس پر انہیں ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ جیسے مورس بکائی جو تھا، یہ فرینچ سرجن تھا، اس کے پاس علاج کے لیے گئے تھے شاہ فیصل شہید رحمت اللہ علیہ، وہاں انہوں نے تحفہ پیش کیا قرآن کا اسے، اس نے کہا میں کیسے سمجھوں گا اسے، یہ تو عربی میں۔ شاہ فیصل شہید نے، وہ چونکہ واقعتاً بہت نیک انسان تھے، کہا کہ عربی سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ایسا بندوبست بھی کر دیا کہ وہ عربی سیکھ لی۔ انہوں نے عربی سیکھ کر پھر قرآن پڑھا، اور پھر اس نے کمپیریٹیو سٹڈی کی، بائبل کی اور قرآن کی، تورات اور قرآن، اور اس کے بعد وہ دنگ رہ گیا کہ بائبل میں تو بہت سی ایسی چیزیں درج ہیں کہ جن کا غلط ہونا ثابت کر دیا سائنس نے، قرآن میں ایک شوشہ تک ایسا نہیں ہے کہ جسے سائنس نے غلط ثابت کی۔ مختلف ہونا اور بات ہے، وہ تو کیا پتہ آئندہ چل کر سائنس کہاں پہنچے گی اور کیا نظریہ کھلے گا۔ آسمانوں کا قرآن مجید 7 کا تذکرہ کرتا ہے، سائنس ابھی نہیں پہنچی، لیکن یہ کہ سائنس نے یہ نہیں کہا کہ 7 غلط ہے، نہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتی سائنس، وہ تو جب تک کہ اس کی حقیقت آسمان کی نہ کھلے کیسے کہہ دے گا۔ بہرحال اس نے کہا کہ ایک شوشہ بھی ایسا نہیں ہے جسے سائنسی اکتشافات نے غلط ثابت کر دیا۔
لہذا اس نے کتاب لکھی، دی قرآن، دی بائبل اینڈ سائنس، اور اعتراف کیا اور پھر ایمان لے آیا. اللہ کا فضل ہوا اس پر، وہ ایمان لے آیا، مسلمان ہی. تو کاش کہ یہ دونوں بھی، جبکہ ان کے اوپر اتنی بڑی حقیقت واضح ہو گئی تھی، کاش کہ یہ ایمان لے آتے ہیں. انہوں نے علقہ کی حقیقت واضح کی ہے جو اس سے پہلے ہم پر واضح نہیں تھی. عام طور پر علقہ کا ترجمہ کر دیتے تھے جمے ہوئے خون کی پھٹک، حالانکہ علق سے، علق کے مادے سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا، دم سے کوئی اس کا تعلق لفظی بنتا ہی نہیں. اس نے کہا وہ علقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لیچ کے مانند وہ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ لٹک جاتا ہے، چپک کر. جیسے کہ وہ لیچ جو ہوتی ہے، کیا اسے ہم اردو میں کہتے ہیں، جونک. جونک جو ہے وہ اپنا منہ جو ہے وہ آپ کے کھال کے اندر گاڑ لے گی، وہاں سے خون چوسنا شروع کر دے گی، باقی جسم اس کا باہر لٹک رہا ہوگا، وہ اس کے اندر خون جو ہے وہ آپ کے جسم سے چوس کر وہ اپنے اس ٹینک کو بھرتی رہے گی. اسی طریقے سے یہ علقہ ہے. اور مضغہ کے بارے میں اس نے کہا، بہت عمدہ بات کہی، گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اپنے دانتوں کے درمیان اس کو چبایا اور کہا یہ مضغہ ہے. دانتوں کے نشان پڑ جاتے ہیں اس گوشت کے اوپر، گوشت کے. تو مضغہ ہم لوتھڑا اس کا ترجمہ کرتے تھے، لیکن اس نے مضغہ یمزغو، یہ عربی کے اندر چبانے کے لیے آتا ہے، تو گوشت کا چبایا ہوا ٹکڑا. تو بعض چیزیں جو ہے وہ ان کی اس طرح کی نشاندہی سے ہم پر مزید واضح ہو گئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ واقعتاً جو علم جنین ہے، ایمبریولوجی، اس کے اعتبار سے قرآن مجید میں بہت آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، نشانیاں ہیں اللہ کی خلاقی کی.